ان کے ایک آپریشن کا دوسرے آپریشن پر ضرور اثر پڑتا ہے، یہ انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں. تو کسی جنگ میں ہمیشہ ان کے اثرات صرف ایک جگہ نہیں بلکہ دشمن کی پوری سوچ بچار اور حکمت عملی کو تبدیل کرنے کے لیے ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ دوارکا آپریشن کے بارے میں ہم نے بات کی کہ بڑا آپریشن تھا، لیکن آپ چلیں ہماری جو نئی نوجوان نسل ہے، میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یعنی ہم نے تو وہ نہیں دیکھا کہ اس وقت جب آپ نے ایک اچیومنٹ کی، آپ دشمن کے پانیوں میں گئے، آپ نے دشمن کے گھر میں گھس کر اس کے ریڈار اسٹیشن کو تباہ کیا اور انتہائی کامیابی اور چابک دستی کے ساتھ آپ واپس آ گئے. اور یہ وہ ریڈار تھا جو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے ان کی ایئر فورس کو. بالکل، جو ان کی ایئر فورس کو کرا تھا. اب آپ کو میں کہتا ہوں کہ آپ پلوامہ کا واقعہ دیکھیں. ہم نے وہ اپنی زندگی میں دیکھا، ہم نے ایک آپریشن دیکھا اور ہم سب نے دیکھا کہ جب ایک انتہائی کامیابی کے ساتھ کس طرح ہم نے دشمن کے جہازوں کو مار گرایا، تو کیا ہمارا جوش تھا، کیا ہمارا ولولہ تھا. اب آپ اس کو 65 میں لے جائیں. اب آپ سوچیں کہ اس وقت میں قوم میں کتنی اس آپریشن سے ایک جذبے کی لہر دوڑی ہوگی کہ جب ہم دشمن کے گھر میں گھس کے اس کے ریڈار کو تباہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اسے اس پہ منجمد کر دیتے ہیں. اس ہیبت سے اس آپریشن کے بعد دشمن اپنی پانیوں سے نہیں نکل سکا، کیونکہ وہ اس وقت ہماری آپریشن اور اسٹریٹجی سے وہ پریشان ہو چکا تھا اور دوبارہ اس میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ باہر نکلے. اچھا، جو میں نے آپ کی گفتگو اب تک سنی اپنے دیکھنے والوں کے لیے، اپنی نوجوان نسل کے لیے، کہ جس طرح پاک فوج ہے، بری فوج ہے، اس طرح ایئر فورس ہے، نیوی ہے، سمندری حدود میں دشمن کو انگیج رکھنا یا اس کے اوپر ہیبت طاری رکھنا بہت ضروری چیز ہے. کس طریقے سے اسٹریٹجائز کیا جاتا ہے؟ اور اگر آج ہم کمپیریزن کریں کہ 1965 کی جو ہماری بحری فورس تھی، نیوی تھی، اور آج کی نیوی ہے، اس میں آپ تقابلی اگر جائزہ لیں تو کتنا پرسنٹ ہم نے انکریز کیا ہوگا، کتنا بہتر ہم نے اپنا دفاع کیا ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنی ایک فوج بناتے ہیں یا آپ اپنی جو بھی اسٹریٹجی بناتے ہیں، وہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں. ہمارے پاس 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا ساحلی علاقہ ہے جس کی تحفظ پہ پاکستان نیوی مامور ہے، اور ہماری میری ٹائم باؤنڈریز ہیں جس کو یہ نیوی تحفظ فراہم کرتی ہے. دیکھیں، سمندر کے ایریے میں آپ نے 24/7 اپنی پیٹرولنگ بھی جاری رکھنی ہے، سرویلنس رکھنی ہے، جس کے لیے آپ کو کمبینیشن آف جہاز کی ضرورت ہے. اس زمانے میں اگر ہم کہیں تو ہم ہمیشہ سے یعنی دشمن ہم سے تعداد میں زیادہ ہی رہا ہے، اور کبھی ہم نے نمبر میچ کرنے کی کوشش نہیں کی. ہم نے ہمیشہ کوشش یہ کی ہے کہ ہمارے جو جہاز ہوں وہ تکنیکی اعتبار سے بہترین ہوں، ہمارے لڑکے بہترین ٹرینڈ ہوں، ویل موٹیویٹڈ ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ہم سب کا غیر متزلزل ایمان ہو جو ہمیں اپنے دشمن سے لڑانے کے لیے ضروری ہو. دیکھیں، کچھ چیزیں تو وہ آج جو 65 میں تھی وہ آج بھی ہیں. محنت ہماری کوشش کہ ہمارے لڑکے بہترین ٹرینڈ ہوں، اور دوسرا یہ کہ وہ ویل موٹیویٹڈ ہوں. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے نمبر کا فرق ہے نا دشمن سے، اس کو کم کرنے میں مدد دیتی ہیں. اس وقت بھی ہمارے پاس جو جہاز تھے، آج ان کو ٹیکنیکل اعتبار سے ان میں کافی مختلف تبدیلیاں آئیں. ارتقاء کا عمل جاری رہتا ہے اور یہ دونوں طرف ہے. ہمارے دشمن بھی آہستہ آہستہ مختلف جہازوں کو لیتے گئے اور اس طرح ہم بھی اس ایک ارتقائی عمل سے گزرتے گئے. آج پاکستان نیوی کا شمار دنیا کی جدید ترین نیویز میں ہوتا ہے.